جی عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو ادب لیکچرز، اور آج ہم مشہور خاکہ نگار رشید احمد صدیقی کی خاکہ نگاری کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ رشید احمد صدیقی اردو کے صف اول کے مزاح نگار، تنقید نگار اور خاکہ نگار ہیں۔ ان کا فن دراصل ان کے خلوص اور ایمانداری کا عکاس ہے۔ ان کے خاکوں کی مشہور کتاب گنج ہائے گراں مایا میں انہوں نے دو طرح کی شخصیات کی لفظی تصویر کشی کی ہے۔ ایک وہ گروہ ہے جو علی گڑھ سے متعلق ہے، مثلا مولانا محمد ابوبکر اور سلمان اشرف۔ دوسرا وہ گروہ ہے جو عوام الناس میں مقبول ہے، مثلا اقبال، ڈاکٹر انصاری وغیرہ۔ جبکہ ایک اور گروہ ایسا ہے جو کہ علمی اور ادبی شخصیات کا ہے، جن میں سجاد حیدر یلدرم اور مشہور شاعر اصغر گونڈوی جیسے لوگ شامل ہیں۔ صدیقی صاحب مقام و مرتبے سے متاثر ہوئے بنا صرف ذاتی تعلقات اور وابستگی کو مد نظر رکھتے ہیں۔ جہاں وہ جواہر لال نہرو اور ابوالکلام آزاد کا خاکہ کھینچتے ہیں، وہاں ایک سکول چپڑاسی کندن کا بھی خاکہ کھینچتے ہیں۔ ان خاکوں سے شخصیات کی ذاتی اور علمی زندگی کے علاوہ ان کے اٹھنے بیٹھنے اور عادات و خصائل کی جھلکیاں بھی ملتی ہیں۔ صدیقی صاحب نے جب اپنے قدیمی تعلق دار یعنی ڈاکٹر ذاکر کا خاکہ ذاکر صاحب کے عنوان سے پیش کیا، اس وقت ڈاکٹر صاحب جامعہ ملیہ اسلامیہ میں وائس چانسلر کے عہدے پر کام کر رہے تھے، اور ان کی جب وفات ہوئی تو اس وقت رشید احمد صدیقی لکھتے ہوئے کہتے ہیں، ڈاکٹر انصاری کی وفات سے کتنے لڑکے لڑکیاں یتیم، بیوائیں لاوارث اور نوجوان بے دست و پا ہو گئے۔ وہ معلوم نہیں کن کن مواقع پر کیسے کیسے لوگوں کی مدد کر چکے تھے۔ رشید احمد صدیقی اپنے خاکوں میں غیر اہم اور چھوٹے چھوٹے واقعات کی مدد سے سیرت کا تجزیہ کرتے اور ان کے بنیادی خصوصیات کا پتہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سبیحہ نسرین اپنے پی ایچ ڈی کے مقالے آزادی کے بعد اردو میں خاکہ نگاری میں تحریر کرتے ہوئے لکھتی ہیں، رشید احمد صدیقی اپنے خاکوں میں مشاہدات اور تاثرات کی صحیح عکاسی کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرتے ہیں، بلکہ اپنی نظروں سے جو انہوں نے دیکھا اور محسوس کیا اسے ہی بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا ان کے خاکوں میں صداقت پسندی اور حقیقت پسندی کی واضح جھلک دکھائی دیتی ہے۔ آزادی کی جدوجہد کے دوران ممتاز کارنامے سر انجام دینے والے مولانا محمد علی جوہر کا خاکہ بڑے دلکش انداز میں کھینچتے ہیں۔ ان کی خوبیوں و خامیوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور لکھتے ہوئے کہتے ہیں، محمد علی میں کمزوریاں بھی تھیں، لیکن ان کی کمزوریاں ایک اچھے شعر کی کمزوریاں تھیں، جن سے شعر کے لطف اور بے ساختگی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ کس بلا کے بولنے والے تھے، بولتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ ابو الہول کی آواز احرام مصر سے ٹکرا رہی ہے۔ پروفیسر ہادی صاحب کا خاکہ بڑے ہی دل موہ لینے والے اور خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں اور لکھتے ہیں، ہادی صاحب فارسی کے مشہور اسکالر اور پروفیسر اور انگریزی اور فارسی کے بے مثل مقرر تھے۔ بلا کا حافظہ تھا جس کا تقریر میں اظہار ہوتا تو سامعین مبہوت رہ جاتے۔ رشید احمد صدیقی جب کسی شخصیت کا خاکہ پیش کرتے ہیں تو گویا اس شخص سے جذباتی اور دلی لگاؤ محسوس ہونے لگتا ہے۔ قاری کو یوں محسوس ہونے لگتا ہے جیسے وہ اس شخص کو برسوں سے جانتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں، ان پر جو گزرتی اور کیا کچھ نہ گزرتی تھی اس کو وقار اور خاموشی سے سہتے تھے۔ وہ اپنے عزائم کے سامنے کسی دشواری کو ناقابل تسخیر نہیں سمجھتے تھے۔ دنیاوی جاہ و منزلت سے بے نیاز تھے، کسی سے جھگڑتے نہیں تھے۔ رشید احمد صدیقی مقام و مرتبے سے متاثر ہوئے بنا شخصیت کو اخلاق اور مذہب کی کسوٹی پر پرکھتے تھے۔ وہ رنگ آمیزی سے گریز کرتے ہوئے حقیقت بیان کرتے ہیں۔ جواہر لال نہرو کے بارے میں لکھتے ہیں، وہ خدا سے چاہے جتنے دور رہے ہوں اس کی مخلوق کے بہت قریب تھے۔ جزیات نگاری میں رشید احمد صدیقی کو کمال حاصل ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز پر نگاہ رکھتے ہیں۔ مولانا ابوبکر کے خاکے سے ایک اقتباس سماعت کیجیے، رخسار میں سوراخ ہو گیا تھا، دانتوں سے کچھ چبا نہیں سکتے تھے، صرف رقیق غذا پر مدار تھا۔ ایک دن موجود تھا، دودھ پینے کی کوشش کر رہے تھے، جو بار بار رخسار کے سوراخ سے نکل جاتا تھا، کبھی ناک میں چڑھ جاتا تھا، کبھی چھینک یا کھانسی آنے لگتی، کپڑا تر بتر ہو رہا تھا۔
تجربے کی صداقت، فکری گہرائی اور معروضیت ان کے خاکوں کی نمایاں اور عمدہ صفات ہیں۔ ان کے خاکوں کا اسلوب ان کی نمایاں خوبی ہے۔ وہ خوبصورت استعارات، تشبیہات اور نئی نئی تراکیب کے استعمال سے تحریر کو بوجھل پن سے محفوظ رکھ کر دلکش بناتے ہیں۔ ایوب عباسی کا خاکہ بلا شبہ رشید احمد صدیقی کا ایک بہترین خاکہ ہے، جو عباسی صاحب کی زندگی کے علمی، ادبی اور شعری پہلو کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ لکھتے ہیں کہ محمد ایوب عباسی مرحوم کے بارے میں کیا کہوں اور کہاں سے شروع کروں؟ وہ اتنے اچھے، اتنے ارزاں اور اتنے ناگزیر کہ ان کے بارے میں کچھ کہنا شروع کروں تو سب سے پہلے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ نہیں وہ، یہاں سے نہیں وہاں سے، ابھی نہیں آگے چل کر، یوں نہیں ووں۔ سیدہ جعفر رشید احمد صدیقی کی خاکہ نگاری کے بارے میں لکھتی ہیں، اپنے اکثر مضامین میں وہ ایک کارٹونسٹ کی طرح چند آڑے ترچھے خطوط کی مدد سے پر اثر اور دلچسپ اسکیچ پیش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ مجموعی طور پر رشید احمد صدیقی کے خاکے قابل قدر اور قابل ذکر ہیں۔ ظرافت، اختصار، پرتاثیر اسلوب، توازن، جامعیت اور دیگر مندرجہ بالا صفات کے باعث رشید احمد صدیقی اردو کے بہترین خاکہ نگاروں میں سے ایک ہے۔ شکریہ۔